فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ، اسی دوران ہم اپنے اس پروگرام میں، اس عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لانے پر ترجمان مسلک اہل حدیث استاد العلماء فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور دعا گو ہیں اللہ رب العالمین ہمارے شیخ محترم کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید صحت اور عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو زندگی نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ محمد ارشد علی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ آواز آنی چاہیے، شیخ محترم کو بتائیں ہم انشاءاللہ شیخ آپ کے خطاب کو سننے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ آخرت تک انشاءاللہ بیٹھیں گے اور ہر خطیب کے اور ہر عالم دین کے بیان کو انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ آج کی ہماری کانفرنس کا عنوان بھی یہی ہے، انشاءاللہ یہ نعرہ بھی گونجنا چاہیے، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ہم سب کے ہر دل عزیز شخصیت فضیلت الشیخ علامہ ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ لیاری کے اس حلقے میں عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے عنوان پر یہ پروگرام جہاں مقامی لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کی عظمت بتانی ہے، ساتھ ہی اس نقطے کو بھی واضح کرنا ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت، ان سے محبت، ان کا احترام، ان کے نقش قدم پر چلنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اسٹیج پر کافی تعداد میں اہل علم موجود ہیں. اتفاق ہے آج ہی رات کو نیو کراچی میں رات کے 11 بجے ایک پروگرام میں نے پہنچنا ہے، لیکن جو ہی مجھے میرے شیخ نے مولانا محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ نے آج کے پروگرام کے حوالے سے حکم دیا، میرے اندر یہ ہمت بھی نہیں تھی کہ شیخ کو میں اگلا پروگرام بتا سکوں. میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اس حدیث سے مرکزی طور پر جو چند مسائل مستنبط ہیں میں اس کی وضاحت کروں گا. مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے غدیر خم بھی کہتے ہیں، غدیر خم بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہاں پر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. آپ کے اس خطبے کے راوی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس خطبے کے بعض الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا الا ایھا الناس انما انا بشر. لوگو اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ میں بھی بشر ہوں. خطبے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا کہ میرا تعلق بھی نسل انسانیت سے، میں بھی بشر ہوں. انما انا بشر ہوں، میں بشر ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک بشر کا نسب نامہ ہوتا ہے، میرا بھی نسب نامہ ہے. جس طرح ایک بشر کے باپ دادا، اسی طرح اولاد، میری بھی اسی طرح اولاد بھی ہے، باپ دادا بھی ہے. جس طرح ایک بشر کے ساتھ خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، میرے ساتھ بھی خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے. انما انا بشر ہوں، میں بشر ہوں. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مقام کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی. آپ کی بات شریعت ہے، آپ کے علاوہ کسی کی بات شریعت نہیں ہے. آپ کی بات حرف آخر ہے، آپ کے علاوہ کسی کی بات حرف آخر نہیں. آپ کی بات کو ماننا ایمان ہے، انکار کفر ہے. آپ کے علاوہ
کوئی شخص ایسا نہیں جس کی بات کو ماننے سے یا نہ ماننے سے ایمان اور کفر کا مسئلہ آ جائے. آپ ہے. آگے فرمایا یوشکو ان یاتی رسول ربی فوجیبو، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا اور میں اس کو قبول کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک بشر پر موت آتی ہے میرے اوپر بھی موت آنے والی ہے. ہر بشر کی ایک تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات بھی ہے. یوشکو ان یاتی رسول ربی فوجیبو، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا میں اس کو قبول کر لوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن سنیے وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو ایسی قیمتی چیزیں وزنی چیزیں بھاری چیزیں عظیم عظمت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ ہے، ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے. میں دنیا سے جا رہا ہوں اور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ ہے، پہلی چیز کتاب اللہ ہے. یہ نہیں فرمایا اولہما القرآن، پہلی چیز قرآن ہے، نہیں. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے. کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مجموعے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اپنی کلام کے ذریعے نازل کیے ہیں اور کچھ احکام اپنے پیغمبر کی کلام کے ذریعے نازل کیے ہیں. قرآن کریم کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی وحی بھی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کلام رسول ہے لیکن اللہ کی وحی سے ہے. ان دونوں کا مجموعہ کتاب اللہ ہے. ان کو کسی موڑ پر الگ نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی مسئلہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ پہلے ہم قرآن کریم میں سے دیکھیں گے سمجھ آ جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ حدیث نہیں حدیث کے بغیر کوئی بات آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی. قرآن کریم میں دین اسلام کی تھیوری ہے. قرآن کریم ایک نظری علم ہے، اس کا پریکٹیکل اس کا عملی علم نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے. قرآن کریم کھولیں گے، خالی قرآن کریم کھولیں گے، آپ کو نہ نماز کا مسئلہ سمجھ آئے گا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. دونوں کتابیں کھولنی ہوں گی، دونوں کتابیں، قرآن بھی اور حدیث بھی. قرآن پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی. نماز کس کو کہتے ہیں، کس طرح قائم کرنا ہے، دن میں کتنی مرتبہ، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، ہر رکن میں کیا پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے. حدیث کھولی ہوئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. اب یہ ہے پریکٹیکل. اب آپ کو اقیموا الصلاۃ سمجھ آ گیا. آگے وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کب دینی ہے،
کتنی دینی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو حدیث کھولنی ہوگی، بخاری کتاب الصلاۃ کھولیں، کتاب الزکوٰۃ کھولیں، اب آپ کو پتہ چلے گا زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، کب دینی ہے، کتنی دینی اور کس کو دینی۔ قرآن کریم میں تو آپ نے پڑھ لیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض ہو گئے۔ روزے کس کو کہتے ہیں؟ روزے میں کون سے کام جائز ہے، کون سے کام ناجائز ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہاں، بخاری کتاب الصیام کھولیں، اب آپ کو پتہ چلے گا روزہ کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم تو آپ نے کھولا ہوا ہے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، عمرہ کرو۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کی ابتدا کیا ہے، حج کی انتہا کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہے، حج میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ بخاری کتاب الحج کھولیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کریم آپ نے کھولا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح کرو۔ نکاح کا طریقہ کار کیا ہے؟ نکاح کس سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، آپ کو بخاری کتاب النکاح کھولیں تو گویا قرآن کریم دین اسلام کی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے جو آپ کو احادیث مبارکہ کی شکل میں۔ جو لوگ نبی علیہ السلام کی حدیث کو قرآن کریم سے الگ کرنا چاہتے ہیں حجیت کی اعتبار سے، در حقیقت وہ اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنی اخلاقیات کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈکشنریوں کو سہارا لے کر پردے کی آیات کا اپنی مرضی کا معنی لے کر وہ آپ کو بے پردگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سود کی آیات کا ڈکشنریوں کو سہارا لے کر، غلط معنی لے کر آپ کو سود خور بنانا چاہتے ہیں۔ 100 کی ایک بات ہے، قرآن کریم کی صرف ایک تفسیر ہے۔ سنیے، قرآن کریم کی صرف ایک تفسیر ہے جو ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ وہ تفسیر ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنی کلام قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کو بھی ذمہ لیا ہے۔ جو بات لمبی ہو جائے گی، نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں میں جا رہا ہوں اور 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کتاب اللہ ہے، قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنا اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنا اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ، او لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، ان کو دکھ نہیں پہنچانا، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کی بے عزتی نہیں کرنی۔
یہ نبی علیہ السلام کا اہل بیت ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آج بھی اگر دنیا کا کوئی شخص ہم فقیروں کے بارے یہ کہے یہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ بند کمرے میں نہیں، ممبر پہ ایک ذمہ دار اسٹیج پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ جو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے دیا، صحیح بخاری موجود ہے، آپ اٹھائیں، اس میں ابو بکر صدیق نے عظمت بیان کی اہل بیت کے ذمہ۔ کس نے کہا یہ اہل بیت کے بے ادب اور گستاخ تھے؟ میں پوچھتا ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فوراً بعد آپ کی جدائی میں بیمار ہو جاتی ہیں اور تقریباً 6 مہینے بیمار رہی۔ جاؤ پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو، ان 6 مہینوں میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا؟ کس کے کہنے پر؟ سیدہ فاطمہ نے خود کہا کہ میری خدمت کے لیے، میری تیمارداری کے لیے ایک ہی عورت کا انتخاب کیا جائے، وہ کون ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ حتیٰ کہ جب آخری دن تھے، سیدہ فاطمہ نے فرمایا میری وصیت کو سنو، مجھے غسل 2 آدمی دیں، ایک میرا خاوند علی دے اور ایک اسماء بنت امیس دے، اور ان دونوں نے غسل دیا۔ یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ آپ نے کس سے سنا؟ پوچھیں ان سے، سیدہ فاطمہ کو ان کی وصیت کے مطابق غسل کن لوگوں نے دیا؟ سیدنا علی ہیں اور سیدہ اسماء بنت امیس ہیں، ان کا آپس میں تعلق تھا، محبت تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، ایک موقع پر جب قحط سالی ہو گئی، بارش کی ضرورت پیش آئی، تو عمر بن خطاب نے بارش کی دعا مانگنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ کیا عمر بن خطاب کے خاندان نہیں تھا؟ بزرگ اور ہستیاں نہیں تھی؟ کس کا انتخاب کیا اور کیوں کیا؟ انتخاب کیا دعا کے لیے تو سیدنا عباس کا رضی اللہ عنہ، اور دعا مانگتے وقت کیا کہا؟ اے اللہ، انا کننا نتوسل بنبیک۔ ایک وقت تھا نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، عقیدہ بھی نوٹ کیجیے۔ ایک وقت تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا کی زندگی میں یہاں ہمارے درمیان موجود تھے، ان کے ذریعے ہم دعا مانگتے تھے اور تو بارش دے دیا کرتا تھا۔ آج تیرا نبی ہم سے جدا ہو گیا، جسمانی اعتبار سے، دنیاوی زندگی کی اعتبار سے وہ جدا ہو گیا۔ آج تجھ سے دعا مانگنے کے لیے ہم نے تیرے نبی کے چچا عباس کا انتخاب کیا۔ کیا ان کا تعلق نہیں تھا؟ محبت نہیں تھی؟ اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ آگے آخری نقطہ جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں کون لوگ ہیں؟ اس حوالے سے دنیا میں آپ کو کچھ لوگ ایسا بھی ملیں گے جو اس مسئلے میں افراد کا شکار ہیں، کچھ لوگ ملیں گے تفرید کا شکار ہیں، کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو اہل بیت سے نکال دیا جو کہ اہل بیت میں شامل تھے، کچھ لوگ ایسے ملیں گے ان لوگوں کو بھی شامل کیا جو اہل بیت میں نہیں تھے۔ افراد اور تفرید سے اگر مبرہ
ضمیر کی پشت پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث ہے. ان میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے. حضرات، اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ نمبر 1، اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں. ازواج مطہرات ہیں. اگر پیغمبر کی بیویاں آپ کے گھر سے باہر ہیں تو پھر گھر میں کون ہے؟ اہل بیت میں اگر پیغمبر کی بیویاں نہیں تو اور کون ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کسی نے آ کر دستک دی. اندر سے سید عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی ہم آپ کے پاس ایک گائے لے کر آئے ہیں. یہ صدقے کی گائے ہے، ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں آپ کو دینے کے لیے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لا تحل لنا الصدقہ. آنے والو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہم تو آل محمد ہیں، اللہ نے ہم پر صدقہ حرام کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی بیوی ہیں، اس کے بعد آپ کی اولاد ہیں، اس کے بعد بنو ہاشم کے 4 گھرانے. بس بنو ہاشم کے 4 گھرانے ہیں: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس. یہ ہے اہل بیت. نہ ان میں کم کریں گے نہ اس میں اضافہ کریں گے. اس پر بھی اہل علم تفصیلی گفتگو کریں گے. بس میری انہی گزارشات کو کافی سمجھیں، آگے جانا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.